کے بعد کچھ اور بات آپ کے سامنے سنانے والا ہوں، اس لیے ذرا پرانا سبق یاد کر لیجئے جو حضرت نے سنایا ہوگا آپ کو، کہ شب معراج کے جہاں مختلف باتیں ہیں وہاں اس سفر کی 3 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس سفر کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ اب 3 حصوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں، اور نہ لکھیں تو بعد میں میرے چینل پہ سن لیں۔ پہلا حصہ اسراء، دوسرا معراج، تیسرا اعراج۔ کتنے حصے ہیں؟ پہلے کا نام اسراء، دوسرے کا نام معراج، تیسرے کا نام اعراج۔ اسراء کہتے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے، مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے، مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس جانے کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ سفر ہوا براق پہ۔ کس پہ ہوا؟ براق پہ۔ وہاں سے آسمان کا جو سفر ہوا اسے معراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ یہ سفر ہوا سیڑھی پر چڑھ کے، وہ حضرت جبریل لائے تھے، فرشتے لائے تھے وہاں سے، یہ ہوا معراج۔ پھر 7ویں آسمان سے جو اوپر سفر ہوا عرش کی طرف اسے کہتے ہیں اعراج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراج۔ یہ سفر کے 3 مراحل ہیں۔ اس میں بعض مرتبہ ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی جیسے آپ بیت المقدس پہنچے تمام نبی موجود تھے اور سب نے آپ نے وہاں امامت کرائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی نا، تو یہاں پر اگر نماز حضور پڑھا کے جاتے تو تعارف ہو گیا، تعارف تو ہو گیا نا، اور کھڑ تھے ہی بھئی یہ کون ہے۔ آسمانوں میں جا رہے ہیں تو جبریل امین تعارف کرا رہے ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ یوسف ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ وہاں کیوں تعارف کرا رہے ہیں؟ کہ ابھی تعارف ہوا نہیں ہے، آنے کے بعد 2 رکعت پڑھائیے۔ تو معراج کے سفر کے کتنے بھاگ ہیں؟ 3۔ ہم کہیں مہمان بن کے جاتے تو اس کے 3 بھاگ ہوتے ہیں نا۔ گھر سے رکشہ یا اپنی 2 ویلر سے جاتے ہیں بس اسٹیشن یا ٹرین، وہاں سے جس گاؤں جاتے ہیں وہاں پہنچتے اسٹیشن پہ تو وہاں سے آتے ہیں 4 ویلر، وہاں سے 4 ویلر۔ تو اسراء کا سب کو پتہ ہے، پھر معراج کا بھی پتہ ہے کہ سیڑھی سے گئے، لیکن 7واں آسمان سے آگے کیسے گئے وہ اللہ نے بلایا، کیسے بلایا اللہ جانے، رسول اللہ جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔